آج محفل میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے یہاں ماشاءاللہ مکتب کے اندر بچوں کا تربیتی پروگرام ہے، جس میں ہم بچوں کی تربیت کے تعلق سے اور ان کے اخلاقی پہلو پر بات چیت کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس پر بات چیت کریں گے۔ بچوں کی تربیت کے لیے ہمارے یہاں مہمان بھائی عرفان صاحب تشریف لائے ہیں بڑوت سے، انشاءاللہ یہ بچوں سے بات چیت کریں گے۔ چلیے ہم ان سے مختصراً جان لیتے ہیں کہ آپ کیا بچوں کے سامنے رکھیں گے آج۔ ہمارا یہ کہ مولانا ہمارے مکتب جو ہے ماشاءاللہ چالو ہوئے ہیں، تعلیم ہے، آپ لوگ تعلیم دے رہے ہیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ہونا بچوں کی بہت اہم آج کی وقت کی ضرورت ہے ماشاءاللہ۔ اگر ان بچوں کی تعلیم اچھی ہوگی، تربیت اچھی ہوگی تو ان کی برائی تمام برائیوں سے بچیں گے، ان کی زندگی اچھی ہوں گی، صفات اور سنت اور شریعت پر بچے آئیں گے۔ آئیے اب ہم چل کر کے اپنا پروگرام دیکھتے ہیں، اس میں کیا باتیں آئی ہیں، انشاءاللہ ہم وہ سب سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ معزز سامعین اور عزیز طلبہ، ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا بہت ہی بابرکت اور عظیم مہینہ ہم سب کے سامنے آ رہا ہے۔ جس طریقے سے تمام دنوں میں جمعے کا دن سب سے افضل ہے، مہینوں میں رمضان کا مبارک مہینہ افضل ہے، اور یہ مہینہ نہ صرف یہ کہ افضل ہے بلکہ اس کی نسبت اللہ نے قرآن کریم سے فرمائی ہے، اور قرآن کریم اس امت کے لیے سب سے بڑی کتاب، سب سے عظیم کتاب ہے، اور ہم سب کے لیے رہبر اور نمونہ ہے۔ ہم جس طریقے سے تمام چیزوں کی تیاریاں کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کی بھی تیاری کریں۔ جس طریقے سے ہمارے گھر میں کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ہم سب پروگرام کی تیاری کرتے ہیں، یا کوئی فنکشن ہو فنکشن کی تیاری کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو اس مہینے کی ہم سب تیاری کریں، اور تیاری اس طور پر کریں کہ ہم اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، اپنا وقت متعین کریں کہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کب کرنی ہے۔ جو لوگ حافظ قرآن ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں تلاوت، جو حافظ قرآن نہیں ہے وہ یہ کوشش کریں کہ ہمیں روزانہ کم از کم ایک پارہ قرآن کریم کا پڑھنا ہے، ایک پارے کی تلاوت کم از کم روزانہ کرنی ہے، چاہے سحری کے وقت کریں یا کسی دوسرے وقت کریں۔ اسی طریقے سے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنی تسبیحات میں اور اپنے ذکر و اذکار میں اور نفلی عبادتوں کے اندر اضافہ کریں۔ جیسے ہم پانچوں وقت کی نماز عام دنوں میں پڑھتے ہیں، تو رمضان المبارک کے مہینے میں یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز بھی پڑھیں گے، اور خصوصاً یہ مہینہ اللہ سے مانگنے کا ہے، تو ہم سب اللہ سے خوب زیادہ مانگیں، جتنا ہو سکے اللہ سے ایک تعلق قائم کریں، اور اللہ کی طرف سے اس مہینے میں انعامات کی بارش ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے انعامات میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ سنت نمازیں جو ہیں، فرض نمازوں کا ثواب اللہ پاک، جو نفل نمازیں ہیں ان کا ثواب اللہ پاک فرض نمازوں کے برابر دیتے ہیں، اور فرض نمازوں کا ثواب 70 نمازوں کے برابر دیتے ہیں۔ تو ہماری نعمتوں میں اور ہماری نیکیوں میں اضافہ اللہ پاک فرما دیتے ہیں۔ تو اس مہینے میں ہم یہ کوشش کریں کہ اپنی عبادتوں میں بھی زیادتی کریں، اضافہ کریں، عبادت میں زیادتی کرنے کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کے اوپر خرچ کرنے میں، صدقہ دینے میں، دوسروں کی مدد کرنے میں بھی زیادتی کریں۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کی بہت سارے مقاصد ہیں، ان مقاصد کو ہم اپنے علماء کرام سے کتابوں میں پڑھتے ہیں، علماء کرام سے سنتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ خصوصاً اگر ہم رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کریں گے اور اپنا ذہن تیار کریں گے تو انشاءاللہ رمضان المبارک میں ہمیں عبادتیں کرنے کا زیادہ موقع ملے گا، اور اپنی جو دوسری مصروفیات ہیں ان کے اندر کمی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو کم ایکٹیویٹ رکھیں، ان کا استعمال کم سے کم کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کا، اس کے علاوہ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار کا، خصوصاً اللہ سے دعائیں مانگیں اور کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، درود شریف کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، اور ہم سب یہ دعا مانگیں کہ اللہ پاک ہم سب کی اس مہینے میں مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العزت تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو ہمیں آج سے اللہ سے ڈرنے کا معمول بنانا ہے، ایک ایک کر کے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، کوئی گناہ کے میں نہیں۔ اگر ہم دو ہیں تو تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہم چار ہیں تو چوتھا، ہم چار ہیں تو پانچواں ہمارے ساتھ اللہ ہے بھائی۔ انشاءاللہ ہم اللہ سے ڈریں گے، پاک بھی رہنا ہے، صاف بھی رہنا ہے،
पाकी और सफाई ईमान का हिस्सा है। तो हमें पाकी और सफाई का एहतमाम करना है। हमें रोजाना नहाना है, अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखना है, गंदगी से बहुत दूर रहना है और गंदे लोगों से भी दूर रहना है। अच्छे बच्चे सलीके से कपड़े पहनते हैं। क्या करते हैं भाई? सलीके से कपड़े पहनते हैं। मैं पहले बता के गया था कि हमें सलीके से कपड़े पहनना है, कुर्ता पजामा, सर पे टोपी लगा के रहना है। हम मुसलमान हैं। एक पुलिस वाले की पहचान काहे से होती है भाई? वर्दी से होती है ना। अगर वो वर्दी है उसके पास तो पता चला कि ये पुलिस वाला है। उसके पास वर्दी नहीं है, वो वर्दी नहीं पहने हुए, तो किसको क्या पता ये कौन है? तो हमारी पहचान काहे से होगी? हमारे लिबास से होगी। अच्छे बच्चे अपने बाल नाखून बड़े नहीं रखते, रोजाना दांत साफ करते हैं। महीने में एक बार अपने बालों की कटिंग करानी है। क्या करना भाई? अपने बालों की कटिंग करानी है। और अब मैं आपसे भी कह रहा हूं कि आप भी अपने घरों में छोटे छोटे बहन भाइयों के साथ, बहन भाइयों के बालों की जो कटिंग करानी है ना, वो सुन्नत के मुताबिक करानी है, सुन्नत के खिलाफ नहीं करानी है। लड़कों को करानी है, लड़कियों को बाल कटिंग नहीं कराने हैं। लड़कियों को बाल रखने हैं, है भाई। लड़कियों के लिए क्या है कि वो अपने बाल को अच्छे, उनकी हिफाजत करें, अपने बालों को बड़ा रखें, उनको कटिंग ना, उनको नए नए डिजाइन के फैशन ना बनाए बालों को। हमारे लिए नमूना कौन है? हजरत आयशा है, हजरत फातिमा है, ये हमारे लिए नमूना है। हमें उनका तरीका अख्तियार करना है। और अभी मैंने आपको बताया था कि 5 वक्त की नमाज पाबंदी से कौन कौन पढ़ेगा। ऐसे ऐसे करके सिर्फ देखो, पहले मुझे देखो, ऐसे ऐसे हाथ उठाना है। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से कौन कौन पढ़ेगा? सब पढ़ोगे इंशाल्लाह? कोई छोड़ेगा तो नहीं? हाथ नीचे कर लो बस। क्या मिलेगा नमाज पढ़ने पर? 3,35,54,432 नेकियां मिलेगी। पढ़ोगे इंशाल्लाह नमाज पाबंदी से? माशाअल्लाह, अभी आप हजरत ने हमारा प्रोग्राम देखा जिसमें बच्चों को बहुत सारी बातें बताई गई, रमजान की तैयारी के बारे में बताई गई। अब इंशाअल्लाह हमारे बच्चे अपने घर पर जाकर के बताएंगे और वो इन बातों पर अमल करेंगे। आप हजरत ने भी हमारी ये वीडियो देखी। अब आप हजरत की जिम्मेदारी है कि इसको हम आगे दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी है कि खैर की बात अगर हम तक पहुंचे तो वो हम दूसरों तक पहुंचाएं। ये वीडियो हमने आप लोगों के लिए बनाई है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन बातों पर अमल करें जो बातें सामने आई हमारे, और इन बातों को अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और अजीज व क़रीब तक पहुंचाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज महफिल में बैठे हैं जितने